نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ پرسکرپشن بیچارہ وہ نہیں پڑھ پاتا, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو وہ مواقع میسر نہیں ہے جو دوسری جگہ کہیں میسر ہو سکتے ہیں. تو میں نے یہی بتایا نا کہ دیکھیں ہمیں اورینٹیشن کو اور ہاسپٹل اٹیچمنٹ کو انکریز کرنا چاہیے. یہ کیسے کریں گے, کیسے کرتے ہیں آپ کیسے دیکھیں نا, آپ کیسے دیکھیں یہ جو جتنے مشرومز کی طرح کھل رہے ہیں کالجز, آپ دیکھیں کراچی میں 9 فیکلٹیز فارمیسی کی اپروکسیمیٹلی کام کر رہی ہیں. تو جو پروڈکٹ نکل رہا ہے اور جو کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, کیا سب کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے ایگری کریں گے؟ نہیں کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے مطلب کراچی یونیورسٹی تو بگ انسٹیٹیوشن ہے, اور وہاں جو پرسنٹیج لیتے ہیں آپ اچھی پرسنٹیج لیتے ہیں, اور بچہ بھی ٹرین ہو کے نکلتا ہے. اور بھی تو فیکلٹیز ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے تو اس میں کیا, اس میں کس طریقے سے پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہی لوگ کھول رہے ہیں جو کہ ہاسپٹل آلریڈی چلا رہے ہیں. جی انہوں نے اپنے ہاں فارمیسی, لیکن ضروری نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خوف سے کہ ہم کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہے, آپ اپنی کوالٹی بہتر کریں لیکن داخلوں کی تعداد کو محدود نہ کریں, نہ کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ صبح بھی ایوننگ ڈیوٹی بھی ہو, مارننگ شفٹ بھی, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تعداد تو ایسی بڑھ سکتی ہے, لیکن تعداد کیسے بڑھے گی؟ یا تو آپ کلاس کا ایکسپینڈ کر دیں, اس میں 200 بچے لیں, 100 بچے لیں, یا پھر آپ ایوننگ شفٹ چلائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے ایک نئے کالج کی, نئی کالج فارمیسی کی, تو آپ ٹھیک ہے آپ ایوننگ کریں. لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر اب انڈیوس ہوا ہے اور وہ تعلیمی ادارے کھول رہا ہے, تو اس میں مزید کی گنجائش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو ہے وہ آپ ڈبل شفٹ کر دیں اور اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے دیکھیں, میں تو ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کی ریکوائرمنٹ, نیڈ اکارڈنگ ٹو WHO. آپ کو 80,000 فارماسسٹ چاہیے, آپ کے پاس 10,000 فارماسسٹ ہیں. اب کوئی تناسب ہے آپ کا؟ آپ کی ہیلتھ کیئر سسٹم کیسے چلے گا؟ میڈم نے ایک بات کہی کہ فارمیسی اور فارماسسٹ از ون آف دی پلر آف دی ہیلتھ کیئر سسٹم. ٹھیک ہے, نرس, ڈاکٹر, فارماسسٹ, ٹھیک ہے, یہ ٹرائکا ہے. اس ٹرائکا کے اندر سے آپ نے ایک ہٹا دیا ہے تو کیسے چلے گا؟ جو ہیلتھ کا نظام اس وقت موجود ہے پھر ویسے ہی لولا لنگڑا رہے گا آپ کا, اگر فارماسسٹ کو آپ ڈیو رول نہیں دیں گے تو. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کچھ حد تک کہ آپ نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کری. لیکن ابھی دیکھیے کہ فارغ تحصیل اسٹوڈنٹس جب نکل رہے ہیں اور ان کا ڈائریکشن, ان کا قبلہ صحیح سمت نہیں ہو پاتا, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری میں کام کریں گے, کچھ کہتے ہیں ہم اسپتال میں کام کریں گے, کچھ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, کیسے کریں گے. ان کو کوئی قسم کی کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کچھ خیال نہیں ہے. یہ بتائیں کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کو کس طریقے سے آپ چینلائز کریں گے یا اس کو ایک سمپل لائن لانے کی کوشش کریں گے, کس طرح کریں گے؟ یہ میرے خیال میں تو اساتذہ کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر, اور میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک ادارے کی بھی ذمہ داری, ہاں کسی نہ کسی حد تک اساتذہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طالب علم ان کے دائرۂ اختیار میں ہیں, ان کی ان تک رسائی ہے اور پہنچ ہے, ان کو وہ پراپر گائیڈ کریں. یہ کرتے ہیں اساتذہ کام. آمدنی کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ فارمیسٹ سے جو نکل رہے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ مطلب کس لحاظ سے, کوالٹی وائز یا تعداد کے؟ میں دونوں ہی باتیں کروں گا, کوالٹی وائز بھی اور تعداد بھی. آپ کہنا چاہیں گے؟ پروفیشن کے حساب سے تو دیکھیں, اگر اتنی سیلری اسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے, خاص طور پہ ہاسپٹل کی سائڈ پہ اسٹوڈنٹس شروع میں بہت پریشان ہوتے ہیں, اور ان کی جو پروموشن کے جو اسٹیپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ جلدی نہیں ہوتے ہیں, اور ان کی کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلور کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی تمام اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ بڑی بہترین خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو اس کے حساب سے, ان کی اسکلز کے حساب سے, ان کی جو نالج ہے اور جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے ان کو نہیں مل رہا ہوتا یقیناً. لیکن انڈسٹری میں بہت اچھی ان کی پے ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مارکیٹنگ میں جا رہا ہے تو وہ بھی بہت اوپر تک ریس کرتا ہے. اور لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن MS ہے, PharmD ہے, اور کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے. ایگزیکٹلی, ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے لگ گیا اور اس نے ورتھ اس کی بڑھتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اساتذہ کہاں تک ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے, یا اس میں کیا اور جدتیں پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک اگر گریجویٹ نکلتا ہے فارغ التحصیل ہو کے تو وہ اتنا سیٹسفائیڈ ہو جائے
کہ میرا ایک ڈائریکشن مل گیا مجھے جاب کا, مجھے ایک ڈائریکشن مل گیا کام کرنے کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو اس معاملے میں صرف یہی کہوں گا کہ جو لوگ فریش گریجویٹس فارغ ہوتے ہیں جی کبھی آپ اگر ان کے ویوز لیں تو وہ بتائیں گے کہ اب وہ آ کے اس بات کا ہمیشہ اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جانب سے ان کو ایک پراپر گائیڈنس ملی جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھے مستقبل کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اب یہ ٹھیک ہے کہ اس میں لازمات ہے کچھ کمی رہ سکتی ہے, اس کمی کو جو ہے وہ مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھائی مزید پیدا ہو. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ کیریئر کاؤنسلنگ جس کو آپ لفظ کہتے ہیں, وہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ میدان عمل کا انتخاب, میدان عمل کا انتخاب. جی تو اگر پرائیویٹ ادارے میں کوئی پروفیشنل تعلیم دی جا رہی ہے ان کو فارمیسی کی خصوصی طور پہ, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا جو وہ ایک براٹ اپ ہوتا ہے, جو ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایڈوانس لیول سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کی سوسائٹی بھی ذرا سا وہ ہوتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اس میں تمام ہر طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ مختلف ایسے ایریاز بیکورڈ ایریاز سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اب ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کس طرح سے کی جائے, کیونکہ وہ ان کا لیول آف جو انٹلیکٹ ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں تو بہت آگے ہوتے ہیں, اپنی کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر, لیکن پروفیشنل اسکل جو ان کے اندر وہ ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہم جبکہ وہ 5 سال پڑھے, انہوں نے پڑھائی کی 5 سال, ان کو تربیت دی گئی اچھی اور ان کو بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے دوا استعمال ہوتی ہے اور کس طرح سے دوا کو پڑھا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ بھی سمجھتی ہیں اور میں بھی اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک اچھا فارماسسٹ وہ ہے جو کہ پرسکرپشن کو پڑھ سکے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو فارمیسی میں پروفیشنل اسکل تو دی جاتی ہے, اور یہ پروفیشنل اسکل جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کو بتایا جائے کہ ایک دوا کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ استاذہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتایا 5 سال میں اساتذہ یہی تو بتاتے ہیں, اساتذہ ٹرین کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, لیکن کچھ ان کی اپنی بھی ایک وہ ہوتی ہے کیپیبلٹی, کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے. نہیں, اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پرسکرپشن کو ریڈ کر سکے یا پیشنٹ کو گائیڈ کر سکے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 کے لیے 0.1 اویلیبل ہے. کیسے بہتر ہوگا نظام آپ کا صحت کا؟ آپ تعداد بڑھائیں گے تو جو ریشیو ہے پیشنٹ فارماسسٹ ریشیو, جب وہ امپروو ہوگا تو خود بخود جو ہے وہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بہتر ہو جائے گی. آپ کو سوچیں نا کہ 2000 کے لیے 0.1 کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر اصل میں تعداد آپ بڑھائیں گے, انٹریکشن بڑھے گا, تو سروسز اور ہیلتھ کیئر خود بخود بہتر ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو پروڈکٹ نکال رہے ہیں اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گائیڈ کر سقے, ایسا نہیں ہے. اس میں ماشاءاللہ بہت صلاحیت. اچھا, دوران تعلیم کن مرحلوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو گزارا جائے تاکہ اس میں ایک قوت پیدا ہو سمجھنے کے لیے دوا کے متعلق, ایک سوجھ بوجھ پیدا ہو کہ دوا کس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ اصل میں دیکھیں پریکٹیکل آسپیکٹس آف ٹریننگ جو ہے نا, جس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ یا مینوفیکچرنگ کی, تو وہ پروسیسز جو مینوفیکچرنگ سے متعلق ہیں اس سے اس کی براہ راست یعنی کہ منی انڈسٹری ٹائپ کی کوئی چیز اگر فارمیسی کے اندر ہو, اسی طرح سے ڈسپینسنگ فارمیسیز ہوں اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو میرے خیال میں تھوڑا سا پریکٹیکل آسپیکٹس ہمارے پاس ٹریننگ کا کم ہے, تھیوریٹیکل زیادہ ہے. تو تھوڑا سا اس کے اندر بیلنس کریٹ کرنے ابھی کون کرے گا بیلنس؟ میں نے ابھی بات ہو رہی ہے, ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک اچھا فارماسسٹ پیدا کرنا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا فارمیسسٹ پیدا کرنا ہے کہ جو کہ اسپتالوں میں اور کلینک میں کام کر سکے. اگر ہم یہ بات تھیوریٹیکل دیتے رہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں وسائل سے. جتنے وسائل تو پیدا کرنے پڑیں گے نا. یہی بات ہے نا. دیکھیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا پرابلم یہ ہے کہ دے کین ناٹ جنریٹ دیئر اون جو ہے وہ ریسورسز, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر پرابلم ڈیپینڈنسی تھوڑی سی آ جاتی ہے. اگر ہم جو بھی ہمارے پاس فنڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں اور جو ہمارے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کریں اور اس جانب ہم تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں, تو میرے خیال کے اندر یہ جو ہمارے پاس جو ایک گیپ اور ڈیفیشنسی نظر آتی ہے کہ پریکٹیکل آسپیکٹس کا ٹریننگ جو ہے وہ کم ہو. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور میں اس پہ بالکل
نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اگر پریکٹیکل فیلڈ میں فارماسسٹ آتا ہے تو اس میں اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ عملی کام کر سکے. مانتے ہیں آپ؟ جی بالکل مانتے ہیں. نہیں مانتے. اگر اس کو تھیوریٹیکل آپ بتاتے رہیں گے اور اس کو پھر 5 سال کے بعد آپ کہتے ہیں جاؤ اسپتال میں کام کرو, تو کیا وہ کام کرنے قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے سال یا تیسرے سال سے آپ اس کو کمیونٹی فارمیسی میں ٹریننگ دینا شروع کر دیں, آپ اس کو انڈسٹری کے وزٹس کرائیں, آپ اس کو اسپتال اورینٹیشن پروگرام میں لے کر آئیں اور یہ بتائیں کہ اسپتال میں کس طریقے سے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. تو آپ بتائیے اس میں کس طریقے سے آپ اس کو بتائیں گے؟ میں نے بتایا نا ڈاکٹر صاحب, اس بات سے اتفاق کریں گے آپ کی کہ یقیناً اسی طرح ہونا چاہیے, اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ فارمیسسٹ کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کو انڈسٹریل وزٹس کرائے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں بھیجا جاتا ہے, ہاسپٹل کی ٹریننگ وہ لیتے ہیں, کم از کم 200 آورس کی وہ ٹریننگ لیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ابھی مسئلہ ایک اور اٹھ رہا ہے. ناظرین, یہ سلسلہ ہم اب شروع کیا ہوا ہے اور ہم ابھی پھر آتے ہیں اس وقت, لیکن ایک سوال اور اٹھ رہا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ایک فارمیسسٹ گریجویٹ جب نکلتا ہے تو اس کی مناسب ٹریننگ کہاں تک اس معاشرے میں استعمال کی جا سکتی ہے, اور اسی سوالات اور اسی جوابات کو ہم پھر پوچھیں گے ڈاکٹر رفیق عالم سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.